معلوم ہوگا، آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے ایسے ہزار واقعات ملیں گے، ایسے ایسے ہزار واقعات ملیں گے کہ سامعین کرام، ایک تیمور لنگ بادشاہ ہے اور وہ بہت ہی مشہور بادشاہ تھا، اور کسی شہر کو اگر وہ فتح کرتا تو قتل عام کراتا اور اس شہر کو فتح کر لیتا، اور جس شہر کو فتح کرنا ہوتا اس شہر کے تمام عالم ربانی، تمام علماء کرام کو بلاتا اور ان سے قسم کے سوالات کرتا اور جوابوں کا بہانہ بنا کر ان علماء کو شہید کر دیتا، ان علماء کو قتل کرا دیتا۔ جب تیمور لنگ بادشاہ نے حلب شہر یعنی فتح کیا اور وہاں پر قتل عام کرایا، مسلمانوں کا خون بہایا، نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ یہ لڑائی کے بعد وہ تیمور لنگ بادشاہ نے تمام علماء کرام کو بلایا، تمام عالم ربانی کو بلایا اور کہا کہ جو کل جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں تمہارے بھی آدمی مارے گئے، ہمارے بھی آدمی مارے گئے، اب بتاؤ ان دونوں میں شہید کون ہے؟ تمہارا آدمی شہید ہے یا ہمارا آدمی شہید ہے؟ جب بادشاہ کی اس سوال کو علماء کرام نے سنا، عالم ربانی نے سنا تو وہ علماء کرام گھبرا گئے، لیکن ایک علامہ ابن شمنار نے کھڑے ہو کر اس بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور ایک عربی مجموعہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہا، یا رسول اللہ، کوئی شخص یعنی مال و دولت کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، ملک کے لالچ میں کسی سے جنگ کرتا ہے، یا رسول اللہ، کوئی اپنی نام کی شہرت کے لیے، کوئی اپنے نام کے لیے، اپنے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے جنگ کرتا ہے، یا رسول اللہ، کوئی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، یا رسول اللہ، ان میں سے کون شہید ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی خاطر اور اسلام کی تحفظ کے لیے اور بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے، تو وہی شہید ہے۔ تو وہ علامہ شمنا نے کہا، اے بادشاہ سنو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے، کل جو جنگ ہوئی، کل کی جنگ میں جو تمہارے آدمی مارے گئے، کل کی جنگ میں جو ہمارے آدمی مارے گئے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، وہی شہید ہے۔ جب وہ ظالم بادشاہ اتنا سنا، وہ ظالم بادشاہ حیران ہو گیا اور بے ساختہ ہو کر ان کی زبان سے کلمہ نکلا، اے عالم ربانی، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، اور تمام ان کے غلام اور تمام درباری حیران رہ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی جنگ کے دوران اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے، اس وقت اللہ کی حسن و جمال کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ شہداء جنت میں جائیں گے اور جنت میں کوثر و سلسبیل کو دیکھے گا، اور وہ جب وہ شہداء جنت میں جائیں گے اور ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے محلات کو دیکھے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پاک پالنہار، اے میرے مولا، تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، تو رب فرمائے گا، اے میرے بندو، جنت میں کیوں نہیں مزہ آتا؟ میں نے کوثر و سلسبیل بنایا تمہارے لیے، جنت کے محلات کو بنایا تمہارے لیے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے محلات کو بنایا تمہارے لیے، آب کوثر کو بنایا تمہارے لیے، اور آب کوثر
کوثر ہے جو شہد سے بھی زیادہ یعنی میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اسے پیاس کی شدت نہیں ہوگا، جو جنتی ہوگا، جو دل میں جو خواہش کرے گا وہ چیز موجود ہو جائے گی۔ اور وہ اگر دل میں یہ خواہش کرے گا کہ ہمیں پھل فروٹ چاہیے، خود بخود وہ موجود ہو جائے گا۔ اگر وہ خواہش کرے گا ہمیں گوشت و کباب چاہیے، خود بخود حاضر ہو جائے گا۔ اتنا ہونے کے باوجود وہ شہداء رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا، تو رب فرمائے گا اے میرے بندو یعنی تجھے میری جنت پہ کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ اے میرے بندو میری جنت پہ کون سی چیز کمی ہے جس کی وجہ سے تمہیں مزہ نہیں آ رہا؟ وہ شہداء رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا اے میرے پاک پالنہار جب میں دنیا میں زندہ تھا تیری جب میں دنیا میں زندہ تھا اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے اے میرے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے نام پر اور جہاد کے وقت لڑائی کے وقت میں نے جو اپنی گردن کو کٹایا تھا، گردن کٹانے میں جو مزہ آ رہا تھا اب جنت میں وہ مزہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اور جب شہداء جب گردن کٹانے میں جتنا اس کو مزہ آ رہا ہے تو اتنا مزہ جنت میں نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، اور جب شہداء جب مجاہدین اسلام جنگ کرتے وقت ان کے پاؤں بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کرتے ہیں، ان پر تلوار کی وار بھی ہوتی ہے، ان پر تیروں کی بارش بھی ہوتی ہے، جسم کو چھنی چھنی کر دیا جاتا، مگر اس وقت اس کو کوئی پریشانی اور کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ کہ جب انسان کے جسم میں اگر کانٹا چبھ جائے پورا جسم یعنی بے چین ہو جاتا ہے، اگر انسان کے جسم میں اگر تھوڑا سا کٹ جائے تو درد یعنی سہ نہیں سکتا، انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان کی چینی بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہو کہ یعنی شہداء کو اور گردن کٹانے میں اس وقت اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف پر فدا اور گرفتار ہو گئی اور مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو تانا دینے لگی تو قرآن کہہ رہا ہے قالت اخرج علیہن، یعنی مصر کی عورتوں نے جب حضرت زلیخا کو تانا دینا شروع کیا تو حضرت زلیخا نے کہا، اور روایت میں ہے کہ پھل فروٹ کا، اور دوسری روایت میں ہے کہ نیمبو کا۔ حضرت زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا اور مصر کی عورتوں کو ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دی اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایک نیمبو دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر سے گزرنے کو کہا۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے بیچ سے گزرے اور مصر کی عورتیں جو نیمبو کاٹ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر یعنی نیمبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، مگر ان کو احساس بھی نہ ہوا، ان سب عورتوں کو درد بھی محسوس نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، عزیزان ملت اسلامیہ، ان عورتوں کو کچھ بھی احساس نہ ہوا۔ اسی طرح جب شہداء اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنگ میدان میں اپنی گردن کو کٹا دیتے ہیں تو گردن کٹانے میں اس وقت جو مزہ آ رہا ہے اور گردن کٹانے میں اس وقت اللہ کی حسن و جمال کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اسی لیے شہداء کو اس وقت کوئی دقت اور کوئی پریشانی درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کہ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام حسین نے حق بات کس کے سامنے کہی۔ حضرت امام حسین نے
جنگ کس کے ساتھ کیا؟ حضرت امام حسین نے مقابلہ کس کے ساتھ کیا؟ حضرت امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر دیا. حضرت امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے اولادوں کی قربانی کو پیش کر دیا. حضرت امام حسین نے حق بات کے لیے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی کو پیش کر دیا. حضرت امام حسین نے حق بات کے لیے بھتیجے امام قاسم کی جوانی کو لٹا دیا. حضرت امام حسین حق بات کے لیے معصوم علی اصغر کی قربانی کو پیش کر دیا. حق بات کے لیے امام حسین اور محمد کو قربان کر دیا. حق بات کے لیے امام حسین نے اپنے کنبہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور تمام کو بیعت ہو جانے دو. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. حضرت امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کے مقدس شہر مدینہ چھوڑ دو. حضرت امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو. حضرت امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ نماز کو آپ مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دو. امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ مسجد میں اذان دینا چھوڑ دو. امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کے روزے اقدس پر حاضری دینا چھوڑ دو. امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے بھائی امام حسن کے قدموں سے دور ہو جاؤ. امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنی امی جان کے قبر پر جانا چھوڑ دو. امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دو. اور صرف امام حسین سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور سب کو بیعت ہو جانے دو. حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور حق کو چھپانا ہے. اس لیے امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. اس لیے امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے اہل و عیال کی جان کی قربانی پیش کر دی. اس لیے امام حسین حق بات کے لیے تمام اولادوں کی قربانی کو پیش کر دیا. اور اسی لیے امام حسین نے سب کی قربانی کو پیش کر دیا اور پرچم اسلام کو بلند کیا اور حق بات کو بلند کیا. اس لیے امام حسین کو کل بھی دنیا یاد کرتی تھی امام حسین کے نام سے، اور آج بھی امام حسین کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے اور بروز قیامت تک امام حسین کے نام سے دنیا یاد کرتی رہے گی. اس لیے کیا ہی کسی نے خوب فرمایا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. کہ سامعین کرام، حق بات کے لیے اگر جان کی بازی لگا دینا پڑے تو جان کی بازی لگا دو. حق بات کے لیے اگر اپنی گردن کو کٹانا پڑے تو گردن کو کٹا دو، مگر حق بات بولنے سے پیچھے کبھی مت ہٹنا. حق بات بولنے سے کبھی مت گھبرانا، حق بات بول کے ہی رہنا. کیونکہ امام حسین نے حق بات ہی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. کیونکہ امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے اولاد کی قربانی کو پیش کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیشہ حق بات کہو اور کسی بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہنے کی اگر باری آئے تو حق بات بول کے رہنا. اگر کسی وزیر کے سامنے حق بات بولنے کی باری آئے تو حق بات بول کے رہنا. اور اگر کسی امیر کے سامنے حق بات بولنے کی باری آئے تو حق بات بول کے رہنا. اور جو حق بات کو چھپاتا ہے تو وہ مرد نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو